دوستو اگر آپ کا کہیں میوزیم جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر آپ کو قدیم ترین چیزیں ہی دیکھنے کو ملیں گی، جسے آپ کے علاوہ اور کافی لوگ دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو یہ بتایا اور دکھایا جائے کہ دنیا میں موجود ایک ایسا میوزیم بھی ہے جہاں پر دنیا کی قدیم ترین چیزیں نہیں بلکہ دنیا کی خطرناک اور خوفناک چیزیں اکٹھی کر رکھی گئی ہوں، یعنی کہ اس میوزیم کو گھوسٹ میوزیم یا ہانٹڈ میوزیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی میوزیم کے بارے میں بتایا اور دکھایا جائے گا کہ اس میوزیم کو بنانے کا مقصد اور اس میوزیم میں موجود کن کن خطرناک چیزوں کو کس وجہ سے اکٹھا کر رکھا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ZA فیکٹس اینڈ ٹی وی۔ دوستو یہ میوزیم جس کا نام ہانٹڈ میوزیم رکھا گیا، یہ میوزیم امریکہ میں موجود ہے، جس کو امریکہ کے گھوسٹ ایڈونچر شو کے ہوسٹ زیک کی بدولت بنایا گیا۔ اس میوزیم میں اتنی قریبی چیزیں رکھی گئی جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب بات اس میوزیم میں رکھے ہوئے خطرناک اور ڈراؤنی چیزوں کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وین کی، اس گاڑی کی۔ دراصل یہ گاڑی کوئی قدیم ترین گاڑی تو نہیں بلکہ امریکہ کے لوگ اس گاڑی کو ڈیتھ کار کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ گاڑی امریکہ کے ایک بوڑھے ڈاکٹر جیک کی تھی، جو پیشے سے تو ایک ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے اپنے حقیقی مقصد کو چھوڑ کر ان لوگوں کو تلاش کر مارنا شروع کر دیا جو اپنی بیماری سے تھک ہار چکے تھے، مرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جیک ایسے بہت سارے مریضوں کو ڈھونڈ کر ان سب کو اپنی گاڑی میں لگائی ہوئی ایک خاص قسم کی مشین سے موت دے دیتا تھا، جو کہ سراسر جرم تھا۔ جیک نے اپنی راحت کے لیے یہ کام اس قدر شروع کر دیا تھا کہ اس نے 1990 تک تقریباً 100 لوگوں کی جان لے لی تھی، جس کے بعد اس پر بہت سی کہانیاں اور کتابیں بھی لکھی گئی۔ ان کتابوں اور کہانیوں میں ڈاکٹر کو ڈیتھ بوائے اور اس گاڑی کو ڈیتھ کار کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ہانٹڈ میوزیم میں ٹائٹینک شپ کے کیپٹن کا شیشہ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس شیشے کو کیپٹن استعمال کیا کرتے تھے، اور اب کبھی کبھی اس شیشے میں ٹائٹینک کے کیپٹن کا فیس نظر آتا ہے۔ اس ہانٹڈ میوزیم میں اس کرسی کو بھی رکھا گیا جس کے سامنے مائیکل جیکسن کی موت ہوئی تھی۔ دراصل یہ کرسی مائیکل جیکسن کے کمرے میں موجود تھی، جس پر مائیکل جیکسن کا ڈاکٹر بیٹھ کر مائیکل جیکسن کو پروپوفول نامی ڈرگز کا انجیکشن لگاتا تھا، جو کہ غیر قانونی تھے۔ پر بات اگر اس باکس کی جائے تو یہ سادہ ترین دکھائی دینے والا باکس پوری دنیا کا سب سے مانوس باکس مانا جاتا ہے، جو کہ اس باکس کے مالک کے کہنے کے مطابق جب بھی وہ اس باکس کو چھوا کرتا تھا اس کے ساتھ ضرور کچھ الٹا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب اس باکس کو اس میوزیم میں لایا گیا تو امریکہ کے ایک جانے مانے میوزیشین نے اس کو ٹچ کر لیا تھا، جس کے بعد اس کا پرائیویٹ جیٹ کریش ہی ہونے والا تھا، لیکن اس کی اچھی قسمت اس کی جان بچا گئی۔ اس کے بعد اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا اور اس کے گھر میں چوری بھی ہو گئی۔ اپنی ویڈیو کی طرف مزید بڑھتے ہوئے اب جو آپ دیکھنے یا سننے والے ہیں وہ کافی حیران کن واقعہ تھا۔ یہ واقعہ بھی امریکہ کا ہی تھا۔ 1980 کے ٹائم جب ایک فیملی ایک گھر میں رہنے کے لیے آئی، کچھ ٹائم گزارنے کے بعد ان کے کہے مطابق ان کو ان کے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جس وجہ سے اکثر اوقات ان کے گھر کے دروازے اور فرنیچر اپنی جگہ سے ہلنا شروع کر دیتے تھے، جس میں یہ کرسی بھی موجود تھی، جو اس وقت زیک کے بنائے گئے خطرناک میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ دراصل اس فیملی میں ایک 11 سال کا لڑکا تھا جو بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ جب اس کا چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس پر کسی شیطان نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب پراپر طریقے سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کرسی اس لڑکے کے بیڈ کے بالکل پاس ہوا کرتی تھی، جس پر شیطان بیٹھ کر اس لڑکے کو اپنے بس میں کیا کرتا تھا۔ اس کرسی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ کرسی خود بخود ہوا میں اڑنے لگتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار اپنی جگہ سے غائب بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن سبھی ڈراؤنی چیزوں کو اس میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں۔